علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ایک روح کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، آپ اس سے پیشتر نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، مگر ہم نے اسے ایک ایسا نور بنایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی خاص توفیق سے ہم شاد باغ کی اس مکی مسجد میں ایک اچھے مقصد کے لیے تکمیل قرآن کی اس محفل و مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ایک اچھے مقصد کے لیے اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ اپنے اس گھر کو، مکی مسجد کو اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھے۔ آپ احباب کی بےتاب جبینیں یہاں پر سر و سجود رہیں، ماتھے آپ کے یہاں ٹکتے رہیں، کمرے آپ کی اللہ کے سامنے جھکتی رہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کی آباد کاری کا ذریعہ بنا کے رکھے۔ یہاں الحمدللہ حفظ القرآن کی جو کلاس چلتی ہے، 2 ہونہار طلباء نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس عظیم شرف سے بہرہ مند کیا ہے، اور پھر ان کے اساتذہ کرام قرہ حضرات کہ منزل منزل، سبق سبق، کئی سالوں پر یہ سلسلہ محیط ہوتا ہے، سبق سبقی اور منزل کا۔ تو بڑی شفقت کے ساتھ جس طرح اساتذہ نے پڑھایا، اللہ رب العزت ان کا پڑھانا قبول فرمائے۔ یقیناً یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین کی کڑی پہرے داری نہ ہو۔ والدہ کا بر وقت اٹھنا اور اپنے نوخیز و نونہال کو اس عظیم سفر پر کامیابی کے حصول کے لیے روانہ کرنا، والد کا اللہ سے دعائیں کرنا، توفیق طلب کرنا اور وسائل مہیا و میسر کرنا، اور گھر میں پڑھائی کا ایک ایسا ماحول تشکیل دینا جو کہ تعلیم دوست ماحول ہو، تو اس پر وہ بھی دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت والدین کی، اساتذہ کی، طلباء کی
ان سب محنتوں کو قبول فرماتے ہوئے اس ادارے میں، اس مسجد میں، اس مدرسہ میں بہت بہت برکتیں نازل فرمائے۔ حفیظ عاطف بٹ صاحب اور دیگر جو معززین، منتظمین اور محترم حضرات ہیں جو اسباب اور وسائل مہیا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اساتذہ کے لیے اور یہاں سیکھنے کے لیے آنے والے طلباء کے لیے سہولتوں کا، خرچ کا، وظائف کا، اخراجات کا انتظام کرتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں، اللہ رب العزت ان کے عہد اور مال میں بھی بہت بہت برکت نازل فرمائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا براہ راست کلام ہے، ہمارے رب کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، تو یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ جو فرشتہ اسے لے کے آیا وہ نورانیوں کا سردار ہے۔ قل نزلہ روح القدس، کہیے اسے روح القدس نے گریجولی، مرحلہ بمرحلہ اتارا، جیسے جیسے اس کے احکامات ریکوائر تھے، جس جس طرح اس کی ضرورت تھی، مبرم تقاضے سامنے تھے، تو رب کی طرف سے جبرائیل اللہ کے اس کلام کو لے کے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد کریم علیہ السلام، وہ آپ کے دل پر اسے اتار رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف ڈرانے والے، بلانے والے بن کر کھڑے ہو جائیں۔ جس ہستی پر یہ نازل ہوا وہ دونوں جہانوں کی امام اور سردار قرار پائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن دو شہروں میں، مکہ اور مدینہ میں، قرآن مجید کا نزول اور ورود مسعود ہوا، دجال کا داخلہ ان دو شہروں میں ممنوع قرار پایا۔ دیار حرم، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جا سکتی ہے، نہ وہاں کا شکار بھگایا جا سکتا ہے، نہ وہاں کی کوئی گمشدہ چیز اٹھائی جا سکتی ہے، الا لمنشد، مگر اس اعلان کرنے والے کے لیے جو یہ کہ بھائی یہ کس کی ہے۔ اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے اتنی توقیر، اتنا احترام دیا، تو حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، اللہ رب العزت نے جن دو شہروں میں اس کتاب کو اتارا، نازل فرمایا، وہ حرمین قرار پائے، مقدس سرزمین قرار پائے۔ جس رات میں اترا اس رات کی عبادت 80 سالہ بندگی سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں یہ کلام اترا، ہماری سمت وہ آنے کے لیے رخت سفر باندھ چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کے قریب کرے اور اس بابرکت مہینے کو ہمارے قریب کرے، اور اس کی پرکیف بہاروں سے اور اس میں برسنے والی رحمت کی برکھا سے مالک الملک ہم سب کو یوں مستفید فرمائے کہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی بخش دے۔ اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، فرمایا خیرکم، خیرکم اے اخیرکم، یعنی تم میں سے سب سے بڑھ کر بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھنے سے اٹیچ ہے یا سکھانے سے ریلیٹڈ اور متعلقہ ہے، جو قرآن سے جڑا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ وہ معلم ہے یا وہ متعلم ہے، وہ طالب ہے قرآن کے علم کا یا وہ سکھا رہا ہے قرآن مجید کے علم کو۔ روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، طلبہ، خواتین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قرآن مجید میں روح قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد کریم علیہ السلام، ہم نے اپنی طرف سے آپ کی جانب ایک روح کو وحی کیا۔ آپ بتلائیے، جس جسم سے روح نکل جائے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی لمبی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید روح ہے، اگر انسانی جسم میں روح ہے تو وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔
اور اگر روح نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ مردہ ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشریح کر کے سمجھا دیا وہ شخص، اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید سے بڑھ کے اللہ کا کیا ذکر ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو ذکر کرے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ مردہ ہے۔ آباد گھر اور ویران گھر سے تشبیہ دی، فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال آباد گھر کی سی ہے، جہاں بچوں کی آوازیں بھی ہیں، جہاں شور و غوغا بھی ہے، جہاں صنف نازک خاتون خانہ بھی ہے، جہاں سہارے مضبوط کندھے باپ کو فراہم کرنے والے بیٹے بھی ہیں، ساری اکائیاں فیملی کی وہاں پر موجود ہیں۔ آباد گھر ہے، شاد گھر ہے، خوشیاں اس گھر میں ہیں، اور یہ وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، اور جس کے پاس قرآن نہیں وہ ویران گھر، وہ جو وحشتوں کا ڈیرا ہے، وہ جو اجنبیت کا گہوارہ ہے، وہ جہاں جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو جو قرآن مجید نہیں رکھتا وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا ہے۔ اور ہم نے اپنی طرف سے ایک روح کو آپ کی طرف وحی کیا، تو بھائی قرآن مجید روح ہے، قرآن مجید زندگی ہے۔ اچھا روح، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اب وحی میں تو دو چیزیں ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کیا، اور فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام جب ان کے ہونٹ جنبش کرتے ہیں، جب ان کی زبان حرکت کرتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہے جو ان کی زبان سے نیریٹ اور ریویلیٹ ہو رہی ہے، جو مترشح اور واضح ہو رہی ہے۔ وہ اپنی گرہ سے، اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہیں، ان کی زبان پر ہماری وحی چل رہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے اپنی طرف سے ایک عظیم روح کو آپ کی طرف وحی کیا۔ گویا وحی میں پھر دو اس کی پارٹیشنز ہیں، ایک ڈائریکٹ ریویلیشن ہے، ایک انڈائریکٹ ریویلیشن ہے، ایک براہ راست وحی ہے، ایک بالواسطہ وحی ہے۔ براہ راست وحی اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے ہی الفاظ میں ہے، اور بالواسطہ وحی اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث ہے، یعنی اللہ کی بات مگر نبی کے الفاظ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اپنی طرف سے آپ کی جانب ایک عظیم روح کو وحی کیا، یعنی قرآن اور اس کی انٹرپریٹیشن حدیث، اسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بات ہوئی تکمیل قرآن کی، قرآن حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ قرآن چلتے پھرتے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں۔ کان خلقہ القرآن، مجسم شکل میں قرآن خود محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا قرآن مجید کب مکمل ہوتا ہے؟ جب پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کی 13 برس کی مکی زندگی کو اور 10 برس کی مدنی زندگی کو ہم سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عملی قرآن ہمارے سامنے کیا رکھا ہے۔ تو قرآن مجید میں قرآن مجید کو روح کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کی حدیث میں اسے بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتاب العلم میں صحیح البخاری میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اس ہدایت اور اس علم کی مثال جو میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر، موسلا دھار بارش جیسی ہے، مسلسل برسنے والے مینہ جیسی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین کی 3 قسمیں ذکر فرمائی، منہا نقیہ، کچھ تو صاف ستھری زمینیں ہیں، قابل کاشت زمینیں ہیں، لائق زراعت زمینیں ہیں کہ پانی پڑے، قبلت الماء وانبتت الکلأ والعشب الکثیر، وہ زمین پانی کو سک کرتی ہے، جذب کرتی ہے، چوس لیتی ہے، نتیجے میں کھیت و کھلیان اور فصل اگا دیتی ہے۔ ومنہا اجادب، اور کچھ زمینیں وہ زگ زیگ ہیں،
اور کچھ کو آپ نے کہا کی آن چٹیل ہیں. لا تمسک ماء، نہ وہ پانی کو روکتی ہیں، ولا تنبت کلہا او زرعا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ وہاں پر وہ کھیتی اگاتی. قرآن مجید کو پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں مسلسل برسنے والی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. آگے پھر زمین ہے، یا تو قابل کاشت ہے، یا وہ شریلی اور تیزابی ہے، یا وہ سنگلاخ ہے، جیسے ڈیمز کی زمینیں ہوتی ہیں، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، پانی بڑا کھڑا ہے مگر ڈیم کو فائدہ نہیں ہے. اب ضرورت ہے اپنے کھیت کو، کھیتی یہ انسانی دل ہے. اور سورہ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس ملعون کا قصہ سنایا. اس کے بعد اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کا ذکر کیا، اور پھر آگے 5 قوموں کی تباہی کے قصے کو ذکر کرنے سے پہلے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. وہ جو پاکیزہ شہر ہے، وہ جو زرخیز کھیت ہے، اس کی پیداوار رب کے حکم سے نکلتی ہے. اب میںہ تو برس رہا ہے، وہی تو اتری، قرآن مجید بارش کی شکل میں آیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کالکوز مجخیا، ان کے دل الٹے پیالے کی طرح ہوتے ہیں. اب پیالے میں پانی تو رکے گا تب جب وہ سیدھا ہوگا. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، فرمایا خیر اور شر کی، بدی و اچھائی کی، نیکی اور برائی کی، حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی تمیز کھو دیتے ہیں وہ دل. تو ان دلوں کو پھر وہ تو چٹیل، وہ تو چٹانے ہیں، تو وہاں تو کوئی کھیتی نہیں اگنے والی ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور اس کو ثبات اور ٹھہراؤ عطا کرنا. اور جب تو عطا کر دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ہدایت دینے کے بعد اے ہمارے مالک ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اب ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے پہلو میں کون سا دل لے کے چل رہا ہے. کھیت اس کے پہلو میں کون سا ہے؟ زرخیز ہے، وہ تو قرآن مجید کو سننے اور سمجھنے والا دل ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پیٹ 2 ہیں، ایک یہ پیٹ ہے، ایک دماغ کا پیٹ. پر میں کسی شخص کا یہ دماغ کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، پیپ تھوڑے پھنسی کی پیپ، اس سے بھر جائے بہتر ہے، مگر یہاں شاعری کی گندگی نہیں ہونی چاہیے. آج بچوں کی میموریاں اور ان کے حافظے کتنے عظیم ہیں. سبحان اللہ، میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، آپ دیکھیے جو میکسیمم مارکس ہیں ان میں سے 5 نمبر کم، 4 نمبر کم، 3 نمبر کم، بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، کمپیوٹر دماغ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ذہین بچے ہیں. لیکن ان بچوں کی جو یادداشتیں اور ان کی جو میموریاں ہیں، پوچھو آج ان سے کس کس ٹیم کا میچ ہے، کون سی ٹرافی چل رہی ہے، فلانے سوئمر کرکٹ پلیئر کا کیا نام ہے. ان کی ان یادداشتوں، معصوم یادداشتیں، صاف پلیٹیں تھی، نقش تو آپ نے کرنا تھا. الام مدرسۃ اذا اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں ایک درسگاہ ہے، جب تم ایک ماں کی تربیت کر دو گے تو وہ تمہیں ایک ایسی نسل تیار کر کے دے گی جو بڑے اعلیٰ اخلاق والی ہوگی. تربیت تو ماں باپ کو کرنی تھی. آنکھیں کیا دیکھیں، کان کیا سنیں، زبان کیا بولے، دل کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں کان ہیں اور کھلنے والے دروازے آنکھیں ہیں. ان پہ پہرا اور تربیت تو اداروں نے، اساتذہ نے، ماں باپ نے بٹھانا تھا. یادداشتوں کو پاکیزہ رکھنا اور پاکیزہ یادداشتیں بنانا، یہ بڑا عمل ہے. تو جو زرخیز کھیت ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو جگہ دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے بڑے بڑے یہ عظیم حافظے اور ان کی عظیم یادداشتیں کس چیز کے سپرد کر رہے ہیں؟ یہ کوئسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے آج ہمارے کریکٹر پر، ہمارے کردار پر. تو حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو بارش سے تشبیہ دی ہے.
بھائی بارش تو برس رہی ہے، اپنے پیالے سیدھے کیجئے، اپنے دل کے کھیت انہیں بنجر ہونے سے بچائیے، وہاں ویرانوں کو اور وحشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی ان یادداشتوں کو، دل دماغ کے ان میموریوں کو قرآن مجید اور قرآن مجید کو ان کے سپرد کریں گے، تبھی ممکن ہے۔ پیالے کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سابقہ کتابوں کا حشر اللہ پاک دیکھ چکے تھے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، تورات اور انجیل کی حفاظت ربیوں سے، احبار و رہبان سے، یہودیوں کے درویشوں سے اور ان کے پوپوں پادریوں سے طلب کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا حشر کیا اللہ کی کتابوں کا؟ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ کلمات کو، جملوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو وہ تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا کرتے تھے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، بولتے اللہ کی طرف سے آئی۔ تو تورات اور انجیل جیسی کتابوں کی حفاظت احبار و رہبان کے ذمے تھی، مگر قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ قدرت کی کاراگری دیکھیے، اس کی کیا شیپ، کیا صورت، کیا حیت، کیا شکل ہمارے سامنے ہے، تاکہ یہ کتاب محفوظ ہو، تاکہ یہ سیکیور ہو، تاکہ اس کے احکامات محفوظ رہیں، اس کے اوامر نواہی محفوظ رہیں، اس کا حلال و حرام محفوظ رہے۔ اس اول ما نزل، آخر ما نزل، مکہ میں کیا حکم آیا، مدینہ میں کیا حکم آیا، 23 سالہ عرصہ نبوت میں کب کب کہاں کہاں قرآن کا کون سا حصہ اترا، ایک ایک ڈیٹیل اور تفصیل آج کتب حدیث کی زینت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس ضمن سب سے پہلی فوج طلباء کی ہے۔ یہ نوخیز بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نونہال بچے بیٹھے ہیں، ان کی چھاتیاں، آج کروڑوں بچے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف بخشا ہے، امت مسلمہ کے یہ بیٹے آج قرآن مجید کو اپنے دل اور دماغ کی تختیوں پہ نقش کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ یورپ میں قرآن مجید جلایا جاتا ہے، ورقے اس کے پھاڑے جاتے ہیں، وہ اسے فائرنگ سکواڈ کے سپرد کرتے ہیں، قرآن پہ مقدمہ چلاتے ہیں، کٹہرے میں کہتے ہیں جی اچھا پھر سزا دو قرآن مجید کو، نعوذ باللہ، پھر فائرنگ کی جاتی ہے قرآن مجید کے مصحف پر اور نسخے پر۔ اللہ کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہیں ان کی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ قرآن محض کسی کاغذ کے ٹکڑے پر، کسی چمڑے کے قطعے پر اور کسی درخت کے پتے پہ تھوڑی لکھا ہے، بلکہ ہم نے اسے ایمان والوں کی چھاتیوں میں نقش کر دیا ہے۔ دمکتی چمکتی آیات کی شکل میں یہ مومنوں کی چھاتیوں میں نقش ہے۔ تورات نقش نہیں تھی، انجیل نقش نہیں تھی، اس طرح کے سلسلے وہاں حافظ ہوں سوائے چند ان متعلقہ پیغمبروں کے یا ان کے قریبیوں کے، باقی کوئی نہیں ملتا ہے۔ یہ شرف قرآن مجید کا ہے، یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ کروڑوں چھاتیاں آج اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ رب العزت کی قرآن، اللہ کے قرآن کو لرن بائی ہارٹ، دل سے زبانی یاد کر کے بیٹھتے ہیں۔ مصلی پہ قاری صاحب تراویحوں کے لیے کھڑے ہوں گے، الف لام میم سے والناس تک آپ کو سنائیں گے۔ اعزاز کیا بخشا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو شخص طلب علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ صبح اپنے گلی محلوں سے اٹھ کے یہ بچے دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جب ان کے ماں باپ ان کو روانہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ صبح اٹھ کے مسجد مدرسہ کو جانے والے علم کی تحصیل کے لیے، یا اللہ تو اپنی رضوان کو، اپنی خوشنودی کو ان کے لیے لکھ، تو راضی ہو جائے ان سے۔
चिमटियां अपने बिलों में, मछलियां समंदरों की तह में तालिब इल्म के लिए अल्लाह से अल्लाह की खुशनुदी का सवाल करती हैं, या अल्लाह इस तालिब इल्म पर तो राजी हो जा, अपनी खुशनुदी इसके लिए, अपनी रिजवान इसके लिए लिख दे, या अल्लाह खुश हो जा इससे, ये तेरे दीन के इल्म को हासिल करने के लिए, इल्म सीखने के लिए जा रहा है। सुनन कुबरा बहकी में रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इन हुफ़ाज़ की फजीलत बयान करते हुए जिक्र फरमाया यजीउल कुरान यौमल क़यामत करजुल शाहिब, क़यामत के दिन होगा कुरान मजीद एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आएगा। इससे बूढ़े आदमी का शर्फ भी साबित होता है, सफ़ेद रीश का वक़ार भी साबित होता है। वह यक़ूलु लिसाहिबिही हल तारिफ़ुनी, और अपने साथी, अपने कारी, अपने हाफिज पढ़ने वाले से कुरान कहेगा बूढ़े आदमी की शक्ल में आके, हल तारिफ़ुनी, कारी साहब, हाफिज साहब आप मुझे पहचानते हैं? अभी हाफिज साहब कुछ कहने की तैयारी में होंगे कि कुरान जो कि मुजस्सम शक्ल में बूढ़े शेख बुजुर्ग की शक्ल में आएगा, कहेगा मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी हाजतें तेरे दिल में रहती थी, मगर तू मेरे साथ रुका टिका रहता था। आज मजदूर को मजदूरी दिए जाने का दिन है। फिर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि हाफिज कुरान के दाहिने हाथ पर बादशाही रखी जाएगी, दाहिने हाथ पर फयूतल मुल्क बियमीने, दाहिने हाथ पर बादशाही रखी जाएगी, वल खुल्द बिशिमाले, और हाफिज कुरान के बाएं हाथ पर अल्लाह ताला जन्नत की हमेशगी रखेगा। एक हाथ पे बादशाही है, एक हाथ पे जन्नत की हमेशगी है। मैंने देखा अभी 2 पैकेट यहाँ पैक होके आए हैं, मुमकिन है आप लिफाफों में कुछ पैसे भी डाल के दें, यकीनन ये बच्चों की हौसला अफजाई है, अच्छा अमल है इंतजामिया की तरफ से, मगर मेरे रब के यहाँ इनका वकार क्या है, इनका प्रोटोकॉल क्या है, इन हुफ़ाज़ का, कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान के दाहिने हाथ पर बादशाही और बाएं हाथ पर जन्नत का खुल्द, जन्नत की हमेशगी रखेगा। माँ बाप को 2 ऐसी पोशाकें, 2 ऐसे कपड़े पहनाए जाएंगे, ला तक़ूमा बिहिम दुनिया, मुखबर सादिक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी दुनिया उन 2 पोशाकों की, उन 2 कपड़ों की बराबरी नहीं कर सकती है जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाए जाएंगे। तो इन हुफ़ाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अपने कुरान मजीद की हिफाजत की पहली फौज, पहला अस्कर, पहला लश्कर, पहला जत्था, पहला टोला, पहला तबका, पहली जमात, पहली फोर्स और पहली फौज अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अगर कोई मुकर्रर की है, वो इन नोखेज़ों, नोनिहालों, इन नन्हे मुन्ने हाफिज़ों की शक्ल में खड़ी की। ये अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुज्तमा है, ये अल्लाह का इकट्ठ है। उन पोपों को, उन पादरियों को, दीन के उन बागियों दुश्मनों को जवाब देने के लिए जो इससे पहले तौरात का हजर करते रहे, ज़बूर का हुलिया बिगाड़ते रहे, इंजील के अंदर तारीफें करते रहे, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारा बंदोबस्त किया है, हिफाजत मैंने अपने जिम्मे ली है कुरान की। लो ये पहली फौज अल्लाह ने खड़ी की है इन बच्चों की शक्ल में, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की हिफाजत में अल्लाह की फौज बन के खड़े हो गए। अदब करना चाहिए, एहतराम देना चाहिए, वक़ार देना चाहिए, खुसूसी प्रोटोकॉल माशरे में होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्योंकि इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़िल किताब अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, अल्लाह ताला इस कलाम के ज़रिए कौमों को बुलंदियों पे ले जाता है, और जो इसे तर्क कर दें अल्लाह ताला उन्हें दलदलों में और अथाह गहराइयों में, जुल्मतों में, तारीकियों में गिरा देता है। मेरे रब ने वकार दिया है, मुसल्ले की इमामत दी है, प्यारे पैगंबर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की राह गुज़र है। एक बच्चा वहां से पूछता है अल्लाह के नबी पे आज कुरान का कौन सा हिस्सा उतरा? लोग कहते हैं आज यह आयत उतरी, आज यह सूरत उतरी। याद करता रहा, पढ़ता रहा, अच्छा उसने ज़ख़ीरा आयात का इकट्ठा कर लिया। एक वक्त आया मेरे रब ने उसके कबीले को तौफीक इस्लाम की कबूल इस्लाम की तौफीक से बहरामंद कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा तुम में से किसी के पास कुरान का कुछ हिस्सा? मैंने कहा जी हाँ मेरे पास है। फरमाया अंता इमामुहुम, तू इनका इमाम है।
قمیض ایک پہنتا تھا بس، پائجامے کا تکلف بھی نہیں تھا، کم سن تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، نماز پڑھاتا، ہوا چلتی پیچھے سے پلو اٹھ جاتا، عورتیں کہتی اپنے قاری صاحب کے سطر کو تو چھپاؤ، اتنے چھوٹے بچے کو بھی قرآن مصلے پہ کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعزاز بخشا ہے، اللہ نے وقار دیا ہے، کیونکہ جس کے پاس قرآن ہو قرآن اس کو بلند کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے مسجدوں سے دلچسپی رکھنے والے، نماز تراویح سے خاص شغف رکھنے والے متولی حضرات اور محتمم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھی آواز والا قاری۔ پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ام المومنین عائشہ قدر تاخیر سے آئیں، پوچھا تم کیوں تاخیر سے آئیں؟ کہنے لگی میں اپنے مسجد سے نکلی، گھر کو آ رہی تھی، مگر مسجد اور گھر ہمارے کے بیچ ایک جگہ سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، میں وہ سننے کے لیے رک گئی۔ مت پوچھیے آپ وہ پڑھنے والا کیسا شاندار پڑھ رہا تھا، بس اس قاری کی قرأت نے اور اس کے لحن و تجوید نے اور اس کی ترتیل نے اور اس کی تلاوت کی تحسین نے میرے قدم اٹھنا ہی نہیں دیے۔ اگر آپ چاہیں تو بھی ساتھ چلیں۔ اب اللہ کے پیغمبر بھی باہر گلی میں نکل آئے ہیں، ام المومنین بھی ساتھ تشریف لائی ہیں، دونوں کھڑے ہو کے لمبی دیر تک اس قاری کا قرآن سنتے رہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من مثل ھذا، میرے اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں اس جیسے قاری قرآن پڑھنے والے پیدا کر دیے۔ زید القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت دو، مزین کرو، اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کو حسن دینے والے بچے ہیں، یہ مسجدوں کی آباد کاری کا ذریعہ ہیں۔ اپنی آواز سے لوگ ان کی آوازوں کو سن کے سر دھنتے ہیں۔ ابی بن کعب قرآن پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا ابی تیرا گلا کیا گلا ہے، اللہ نے تیرے گلے کو تو ایک مزمار بانسری بنا دیا ہے، جیسے اس آواز پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تیرے گلے کو تو آل داؤد کی مزامیر میں سے ایک مزمار، حضرت داؤد کی نسل کی بانسریوں میں سے تجھے ایک بانسری بطور موسیقی گلا ملا ہے، تیرے گلے کی کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض حفاظ کو، بعض قاریوں کو پڑھنے کا بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے اور بڑا بنا کے پڑھتے ہیں، اور سننے والے نہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن یا تردد یا تکلف آتا ہے، بڑے سکون سے لمبے لمبے قیام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پہلی فوج ہے حافظوں کی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ذکر کو اتارا ہم نے، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ دوسری فوج علماء کی فوج ہے، محدثین کی، مفسرین کی، شارحین کی، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھانے والوں کی، قرآن مجید میں تدبر کرنے والوں کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کچھ قفل چڑھے ہوئے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کی ہے، وہ سمجھ کے پڑھنے والا بھی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سبھی مومن تو تعلیم دین کے حصول کے لیے نکلنے سے رہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہیں ہر بڑی آبادی میں سے کچھ لوگ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں مکمل سوجھ بوجھ تفقہ حاصل کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب وہ اپنی قوم کی سمت پلٹ کے جاتے انہیں بھی چکنا کر دیتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اسے اپنانا ہے، اسے رد کرنا ہے، اسے ایکسپٹ کرنا ہے، اسے ریفیوز کرنا ہے، تاکہ وہ جا کے موٹے موٹے مسائل اپنی قوم کو بتاتے، وہ بھی چکنے ہو جاتے، اللہ کی قہر سے بچنے والے، متنبع اور باخبر اور شعور کی زندگی بسر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لوگوں علم اٹھ رہا ہے اور جہالت پھیل رہی ہے۔ میاں مقصود صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، یقین جانیے درس نظامی کی کلاسیں ان کے حجم گھٹ رہے ہیں، مدرسوں میں دین کے علم کے حصول کے لیے بچوں کو وقف کرنا، ان کی چھاتیوں کو حفظ تک تو ہے، لیکن اگلا آپ نے لفظ لکھا تکمیل قرآن، حدیث کے بغیر قرآن کیسے مکمل ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی اور چیز دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔
حدیث کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. زکوٰۃ دے، کیسے دے؟ 7.5 تولے سونا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی نصاب ہے، 25 اونٹ تو اونٹوں میں سے زکوٰۃ نصاب ہے، 30 گائے ہوں گی. یہ سب باتیں کیسے؟ زمین آپ کی اس کا عشر کیسے نکلے گا؟ بارانی علاقہ ہے، غیر بارانی علاقہ ہے، یہ سب فرق تو حدیث سمجھائے گی. اللہ نے تو حج کا حکم دیا، حج کرنا کیسے ہے؟ یوم الترویہ میں کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحج میں کیا کرنا ہے؟ یوم عرفہ میں 9 ذی الحج میں کیا کرنا ہے؟ یوم النحر 10 ذی الحج میں کیا کرنا ہے؟ ایام تشریق کے کیا مناسک ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بتلانا ہے. ایک شخص پیغمبر کے صحابہ میں سے اللہ کے اس فرمان کے تحت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، روزوں کے احکام آپ پڑھے سنیں گے علماء سے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح ہو جائے. اب ایک صحابی نے 2 دھاگے لے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ اللہ نے کہا تب تک کھاؤ پیو جب تک کہ کالی دھاری سے سفید دھاری واضح نہ ہو جائے. صبح سحری کا وقت ہوا، اس نے دونوں دھاگے نکال کے سامنے رکھ لیے اور کھانا پینا شروع کر دیا. کچھ سمجھ ہی نہ پایا. صبح اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، جی اللہ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالی دھاری سے سفید دھاری واضح ہو جائے. حضرت میں نے ایسے کیا تو میں کوئی فرق ہی نہیں کر پایا. فرمایا ان وسادتک لعریض، تیرا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہے نا، وہ کالی دھاری بھی اس کے نیچے آ گئی اور سفید دھاری بھی اس کے نیچے آ گئی. جو تو سمجھائے وہ نہیں. جب سپیدہ سحر افق میں فجر جہاں سے طلوع ہوتی ہے مشرق کی جانب جہاں سے سورج نکلتا ہے، ادھر سے ایک سفیدہ نمودار ہوتا ہے، یہ سفید دھاری ہے اور کالی دھاری رات ہے. یعنی رات بھی تیرے تکیے کے نیچے آ گئی اور سفید دھاری یعنی دن بھی تیرے تکیے کے نیچے آ گئے. عربی زبان سمجھتے تھے، لغت والے تھے، آپ علیہ السلام کے معاشرے کے لوگ تھے. جب تک قرآن نہیں سمجھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سمجھ سکے نہیں. ام یعقوب ایک عورت تھی، عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگی تم عورتوں پہ بڑی لعن طعن کرتے ہو. لعن اللہ الواشمۃ والمعتصمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ، یہ پلکنگ تھریڈنگ والی عورتوں پہ لعنت. اللہ کے رسول کی حدیث وہ پڑھا کرتے تھے. ام یعقوب کہنے لگی لے عبداللہ یہ سارا قرآن 2 گتوں، پہلا گتا یہ دوسرا گتا یہ، اس کے درمیان یہ قرآن میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، تیری تقریر اس میں نہیں. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے لو قرأتی ہی لو وجدتی ہی ہے عورت، اگر تو اسے غور سے پڑھتی تو اس کو پا لیتی. اس میں کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو قرآن نے یہ کہا ہے نا، تو اب رسول نے روکا ہے پلکنگ تھریڈنگ سے، کوئی اللہ نے روکا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کی آیت کو سمجھنے میں بھی صحابہ کرام نے دشواری محسوس کی اور ڈر گئے کہ جی وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو کہنے لگے بھی کون بندہ ہے جس سے کوئی چھوٹی موٹی زیادتی نہیں ہو جاتی ہے، پھر ہمارے عمل تو برباد ہو گئے. اللہ کے پیغمبر میں نہیں، جو تم سمجھو یہ مطلب نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کی وصایا وصیتیں، ان کا وہ واعظ جو ان کے بیٹے کے لیے وہ نہیں سنا؟ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. تو اس سے مراد شرک ہے، عام چھوٹا موٹا گناہ اس سے نہیں ہے. تو قرآن مجید تو سمجھ آئے گا اللہ کے رسول کی سنت سے، نبی پاک کی حدیث سے. لہذا قرآن مجید کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ ایک ٹھیک ہے اس کی آیات نزول کے اعتبار سے غار حرا سے کام شروع ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا. لیکن غار حرا سے لے کے عرفات کے میدان تک 23 سالہ عرصہ نبوت میں ایک ایک آیت کی وضاحت فرمائی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، اس کے بغیر اس کا فاق نہیں ہے. وہ علماء کو ہے، درس نظامی پڑھنے پڑھانے والے، حدیث سند متن جاننے والے، رجال کا علم،
सिलसिलतुर रिजाल मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने तबा ताबी से सुना, उन्होंने ताबई से सुना, उन्होंने सहाबी से सुना, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस सनद के तहत हमारे पास ये इल्म पहुंचा है। ये दूसरा तबका है, दूसरी फौज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की सिक्योरिटी के लिए, इसे सिक्योर करने के लिए, इसे महफूज करने के लिए मुकर्रर है, और जिनमें हो सकती हैं कोताहियाँ भी, लेकिन सरफ नज़र किया करो, दरगुजर किया करो, तौक़ीर दिया करो, कदर किया करो इन उलमा की, क्योंकि जाल फैल रहा है और अहले इल्म उठ रहे हैं। और फिर अपने इन बच्चों को इस स्टेज पर, इस मरहले पर जब वो हैं कि हिफ्ज़ कर चुके, तो अब इसका फ़हम, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर, इसके हलाल हराम को, अवामिर नवाही को, इसके मुहकमात मुतशाबिहात को ये सिखाना पढ़ाना ये लाजिम है। लियद्दब्बरू आयात, फरमाया हमने कुरान इसलिए दिया है ताकि तुम इसकी आयात में तदब्बुर करो, गौर खोज करो। तो तदब्बर और गौर खोज तो समझ कर पढ़ने से आएगा, फ़हम जब आप इसका तर्जमा पढ़ेंगे और अल्लाह के रसूल से मासूर जो तफसीर है उसकी रोशनी में इसे पढ़ेंगे तब समझ। तो ये दूसरी फ़ौज है उलमा की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की हिफाजत करने वाली है। तीसरी फ़ौज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है वो मुजाहिदीन की फ़ौज है, वो अस्करियों लश्करियों की फ़ौज है, वो फ़लस्तीन के हिमायतियों की फ़ौज है, वो कश्मीर में गज़वा हिंद बपा करने वालों की फौज है, वो युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, वो अल्लाह की राह में लड़ने वालों की फौज है, वो कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। फज़ाइल उनके इतने शानदार हैं कि उनके कदम पर जो जिहाद की गर्द पड़ती है रब जहन्नम को हराम कर देता है। आँख उनकी झाँक कर रात को जिहाद व मुजाहिदीन का पहरा देती है, अल्लाह जहन्नम की आँख को हराम कर देता है। इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत की दो जमातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम की आग से बचा लिया है। एक वो जमात जो हिंद से लड़ेगी और एक वो जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ निकल के दज्जाल से मार कारवाई करेगी। ताइफा मंसूरा, फिरका नाजिया, जमात हक्का, अहदीस में कितने नाम इन लोगों के आए। कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा रखने वाले ईसाई हैं, वो कहते हैं अल्लाह तीन है, तस्लीस, और कहते हैं होली ट्रिनिटी, मुकद्दस तस्लीस। भाई तस्लीस मुकद्दस कैसे हो सकती है? मुकद्दस है कुल हुवल्लाहु अहद, ये अकीदा मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरा हिस्सा नहीं है मरियम और उनके बेटे ईसा, क्योंकि काना या कुलान ताम, वो दोनों तो खाना खाते थे। अब जो खाना खाए वो अल्लाह या इलाह कैसे हो सकता है? खाने के हाथों में बस, भूख के हाथों में बस, प्यास के हाथों में बस, और फिर खा पी लिया तो फुजला बना के खारिज करने के अमल के हाथों में बस। इतनी कमजोरियां, और इलाह माबूद क्या है? फरमाया वो दोनों तो खाना खाते थे। आगे आपकी समझ पे छोड़ा है कि खुद फैसला कर लो। खाना खाने वाला जो खाने के हाथों मोहताज हो वो इलाह कैसे हो सकता है? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, यकीनन वो लोग काफिर ठहरे जिन्होंने कहा अल्लाह तीन का तीसरा है, वो काफिर। लिहाजा इनसे आमादा जंग रहना है मुजाहिदीन को। तो तीसरी फौज मुजाहिदीन की है जो तस्लीस के अकीदे का रद्द करेगी, कफ़ारा मसीह के अकीदे का रद्द करेगी, सलीब मसीह के अकीदे का रद्द करेगी। झूठ ही झूठ उन्होंने बोला है, इसका अमली रद्द तलवारों के साथ इन सब सलीबों को काटने के लिए और कलीसाओं को ढाने और गिराने के लिए जो कुरान की हिफाजत के लिए फौज मैदान में आएगी, ये मुजाहिदीन की फौज। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, बात बड़ी लंबी हो चुकी। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर तो हम इन तीन फौजों में से किसी का हिस्सा हैं, इन तीन अस्करों और लश्करों में से हम और हमारी औलादें अगर किसी का हिस्सा हैं, अगर हम दीन पढ़ने वाले हैं या हम दीन पढ़ाने सिखाने वाले हैं या इस की दावत लेके हम दुनिया में उठने वालों में, और फिर जो सरकश माथे और मुतकब्बिर गर्दनें इस अल्लाह की वही के सामने यहूद और नसारा की सूरत में ढक जाएं, उनके सरों की पकी फसल को काटने वाले मुजाहिदों के अगर साथी हैं, फिर तो इंशाअल्लाह हम उन तीन फौजों में से किसी न किसी गिनती में हैं।
پھر حوصلے کی بات ہے. لیکن اگر ہم ان 3 فوجوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر سوچنے کی اور احتساب کی بات ہے. میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے جائزہ لوں، میرے سامعین بھی اپنے گریبان میں جھانک کے جائزہ لے کہ اللہ نے کام نے اس ذکر کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت طلباء، اس کی حفاظت علماء، اس کی حفاظت مجاہدین کرنے والے ہیں. اگر ہم طلباء میں ہیں، اگر ہم علماء میں ہیں، اگر ہم مجاہدین میں ہیں، پھر ہم اللہ رب العزت کے اس خود کار نظام اور قانون کا حصہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ ایک چھاتی ہم وقف نہیں کر سکے قرآن کے لیے، ایک ہم مبلغ اور داعی اپنے خاندان میں پیدا نہیں کر سکے قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے، اور ایک مجاہد ہم اپنے ٹبر سے نہیں نکال سکے جو ان ظالموں کو، جنہوں نے غزہ کو تڑپایا ہے اور کشمیر کو تڑپایا ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے. تو پھر ہمیں اپنی اس بدقسمتی پہ اللہ کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہانے چاہیے. آؤ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن مجید زندگی ہے اور اس کے بغیر موت ہے. قرآن مجید ہی آپ کو مضبوط کرنے کا سلیبس اور نصاب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا حضرت خواب دیکھا ہے میں نے، ایک بادل ہے اس سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے، کچھ کم لے رہے ہیں کچھ زیادہ لے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر تیار ہوئے کہ تعبیر بتلائیں. ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اجازت دیجیے اس کی تعبیر میں کرتا ہوں. پر میں آپ تعبیر کریں. کہا بادل سے مراد اسلام ہے اور اسے جو ٹپک رہا ہے شہد اور گھی وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. حلاوتہ ولینہ، اس کی شیرینی بھی اور اس کی نرمی بھی. گھی نرم ہے اور شہد شیریں ہے، میٹھا ہے. تو قرآن مجید تو گھی شہد ہے. گھی اور شہد سے مثال دے کے ٹیسٹ اور ذائقے کی طرف آپ نے ہمارا فوکس کروایا. زبانوں کو بعض ذائقے اور ٹیسٹ اچھے لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن ہمارا ذائقہ بنا دے. ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، قرآن کا بھی ایک ذائقہ ہے. ذات تعمل ایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من نبی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دین، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد النبی و رسولہ، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ ایمان کی شیرینی کیا ہے، اسلام کا ذائقہ کیا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی اور رب نہیں، شرک نہیں. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی بدعت اور کوئی حدیث کے خلاف بات نہیں. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کوئی یورپ کا اور مغرب کا اور انڈیا کا کلچر نہیں. ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپس میں بھائی بھائی بن کے ہم رہیں، اللہ رب العزت کے باغیوں اور کافروں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ کتاب انقلاب ہے. بچے زندہ درگور ہو رہے تھے، کھیتیاں بتوں کے نام وقف ہو رہی تھیں، مویشی بھی بتوں کے نام وقف ہو رہے تھے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اپنے پیغمبر کو دے کے بھیجا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پھر اس سارے بگڑے ہوئے معاشرے کی تربیت اس قرآن کے ساتھ کی، اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کی. خون کے پیاسے آپس میں دوست بن گئے. وہ جو جہنم کے دہانے گئے کھڑے تھے، قرآن کی برکت سے اللہ نے وہاں گرنے سے بچا کے جنتی بنا کے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کے ٹائٹل اور اسٹیٹس ان کو دے دی. لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فرمایا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. پہلے حصے کی اصلاح قرآن کے ساتھ جڑ کے، اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ جڑ کے. جو معاشرہ اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا تھا، ہبت اللہ لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ اس معاشرے کی 5 خوبیاں تھیں: لزوم الجماعہ و اتباع السنہ و تلاوت القرآن و عمارت المسجد والجہاد فی سبیل اللہ. ہمیں اپنے معاشرے کو ان 5 خوبیوں سے رنگنا ہے.
یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا الٹیمیٹلی رزلٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیکٹری سے پروڈکٹ کیا نکال رہے ہیں، آپ کا حاصل وصول کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے نتیجے میں جماعت وجود میں آئے، قرآن اور حدیث کے نتیجے میں اتباع سنت کرنے والے آپ بن جائیں، قرآن و حدیث کے نتیجے میں آپ مسجد بنانے اور بسانے والے بن جائیں، قرآن و حدیث کے نتیجے میں آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے سنانے والے بن جائیں، قرآن اور حدیث کے نتیجے میں آپ زبان کی قوت گویائی، دعوت اللہ اور بازو کی کاٹ جہاد فی سبیل اللہ میں لگانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن کا مقصود ہے، یہ معاشرہ تشکیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو علمی ترقی کرنے کی توفیق بخشے، حفظ کی تکمیل کے بعد درس نظامی کا علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں ضروری ہیں۔ آج مؤثر ابلاغ 3 چیزیں ہیں: میسج، میسنجر، ریسیور، پیغام رساں اور وصول کنندہ۔ جب ان تینوں چیزوں کو آپ ہم آہنگ کریں گے تو آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہوگا۔ لہٰذا سائنس، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، بایو یہ بھی پڑھیں اور ساتھ دین کا علم بھی پڑھیں۔ ہمارے معاشرے کی صحیح ضرورت دینی اور عصری علوم کا حسین امتزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیٹرن پر ہمیں چلنے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔